چچا کے پاس ٹھہرے. انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا. کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے. اس نے ایک شہزادی ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی, جناب ہاجرہ نام تھا. ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے. حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ. یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا. فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا, گھر بار چھوڑا, تبلیغ شروع ہوئی. حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں, ایک آپ کی بیوی ہیں, ایک حضرت ہاجرہ ہے. اولاد کوئی نہیں. بڑا میوہ ہے میٹھا. گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں. گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے, بھن بھناہٹ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین, یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے. حضرت سارہ نے سن لیا. کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں, ہاجرہ سے نکاح کر لو. جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے, پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت. اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا, بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس, آنا جانا بھی اس کے پاس, توجہ ادھر ہو گئی. جناب سارہ رشک کرنے لگی. ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں, وادی غیر ذی زرع, مکے کے پاس. بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو. کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں, کو حافظ قرآن بنا, کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے, تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے. شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں, ہاجرہ سے نکاح کر لو. جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے, پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت. اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا, بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس, آنا جانا بھی اس کے پاس, توجہ ادھر ہو گئی. جناب سارہ رشک کرنے لگی. ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں, وادی غیر ذی زرع, مکے کے پاس. بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو. کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں, کو حافظ قرآن بنا, کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے, تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے. میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو, لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے. ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا. ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے. علاقوں کے علاقے خالی ہیں, ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا, توجہ ہی نہیں دین کی خاطر. اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا, جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی یہ دعا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا. تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے, آپ خود ہی لگ جائیں. بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا, تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب. 2 گھنٹے تو نکال کے آئے, دین سیکھنے کو کافی ہے. آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی. ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ. حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا. یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا, جو حج کرنے جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے, پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا, پانی کا قطرہ نہیں تھا, 2 کلو کھجوریں, ایک مشکیزہ. بیوی کو تھمایا. ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں, لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. اللہ دے گا, حلال حلال پہ قناعت کرے, جائز جائز پہ بھروسہ کرے, رب کریم عطا کرنے والا ہے, وہ مزاج ختم ہو گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں, ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے, اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو, اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے. تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی, کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا, جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے, صفا مروہ سے باہر نکلے نا, سرکار کی ولادت کا مقام ہے, اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا.
وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگی اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے، بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا۔